لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بالملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آج ہم گفتگو کریں گے خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی جاذبیت کے بارے میں۔ جیسا کہ گزشتہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ خانہ کعبہ کی کیا عظمت ہے، کہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کہلاتا ہے، ایسی جاذبیت اور ایسی کشش اس میں پائی جاتی ہے کہ جب اعلان ہوتا ہے حج کا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، یعنی یہ جملہ گویا نتیجہ ہے اذن فی الناس کا، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا۔ جب آپ اعلان کریں گے حج کا تو لوگ کس طرح سے جوق در جوق چلے آئیں گے، اس کی یہاں پر تشریح کی گئی ہے کہ جب لوگوں میں حج کا اعلان کیا جاتا ہے تو لوگ دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، کچھ سوار اور کچھ پیادہ۔ حج میں وہ مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے کہ لوگ جوق در جوق چلے آتے ہیں، عشق میں ڈوبے ہوئے، شوق میں، شوق دیدار میں، حکم پروردگار پر لبیک کہتے ہوئے، دعوت پروردگار پر لبیک کہتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے، وہ خود بلا رہا ہے اپنے بندوں کو، تو بندے کس ذوق و شوق سے جائیں گے، اور کیا ولولہ ہوگا، کیا جوش ہوگا، اور کس طرح کی امیدیں، کس طرح کی آرزو اور تمنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے دیدار کی آرزو، کہ بیت اللہ کے اطراف لوگ جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ سفر کی تمام مشکلات، پریشانیاں، ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کی مشکلات کو ہنسی خوشی برداشت کرتے ہوئے بیت اللہ کے اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو خانہ کعبہ کی جاذبیت ہے، یہ ایک قسم کا معجزہ ہے۔ یہ در حقیقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، جو آپ نے دعا فرمائی تھی اس وقت جب اپنے نونہال کو اور اپنے نومولود کو جناب حاجرہ کے حوالے کر کے وہ چل پڑے تھے، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا اسکنت من ذریتی بوعد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارا، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، یعنی پروردگار اب یہ تیرا کام ہے، میں نے تو اپنی ذریت کو کہ وہ بسانے کے لیے وہاں پر چھوڑ دیا ہے ایک بے آب و گیاہ
مقام پر اب یہ تیرا کام ہے کہ تو لوگوں کو اس طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب اللہ کی اس میں کیا مصلحت ہے ہمیں نہیں معلوم، کیا وجہ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ پروردگار عالم نے کیوں اس مقام کو آباد کرنا چاہا جس جگہ پر کوئی نہ چشمہ تھا، نہ کوئی نہریں تھی، نہ کوئی درخت تھے، نہ کوئی ہریالی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسا پرسکون مکان جہاں پر جو ہے ہوائیں چل رہی ہوں، جہاں بارش ہو رہی ہو، جہاں پھل لگے ہوئے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یعنی خانہ کعبہ ایک ایسے مقام پر تعمیر کیا گیا جو پتھریلی مقام پر، جو پہاڑوں کے درمیان میں یہ گھر بنایا گیا۔ آخر کیا حکمت ہے اس کے پیچھے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا مصلحت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ پاسداران معنویت کو وادی غیر ذی زرع پر رہنے کا حکم دیا؟ کہ اس لیے تو نہیں کہ یہ پاسداران معنویت مظاہر دنیا سے دور رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو اپنے گھر کو، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بعید تھی یہ بات کہ وہ اپنے اس مکان کو کوئی ایسی جگہ پر جیسے سوئٹزرلینڈ ہو، جیسے جو ہے کوئی وادیاں ہوں کہ جس کے نظارے جو ہے قابل دید ہوں، تو قابل دید جگہوں پر بھی یہ گھر بنایا جا سکتا تھا، لیکن وہ مظاہر دنیا میں آنے والے بندگان خدا کھو جاتے اور خانہ کعبہ کو چھوڑ کر وہ دنیاوی مظاہر اور دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی خوبصورتی ان کی نگاہوں میں کھپ جاتی، اور اس طرح سے وہ معنویت سے دور ہو جاتے اور مادیت میں غرق ہو جاتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ معنویت حاصل کریں اور اس معنویت کو درک کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھی ہیں، یاد پروردگار، عشق الہی، شوق الہی، اور اس کی عظمت جن دلوں میں جاگزیں ہو جاتی ہے، ان دلوں کو کیا سکون ملتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو احساس ہے قرب پروردگار کا، یہ عشق الہی میں جو مزہ ہے اور حب پروردگار، عشق الہی میں جو لطف ہے، یہ چیز کا مظاہرہ، اس چیز کا احساس بندگان خدا کو کبھی نہ ہوتا اگر مظاہر دنیا انہیں غافل کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لذت معنویت کو چکھانے کے لیے اور معنوی لذتوں کو انسان کو آشنا کرنے کے لیے اس پروردگار نے ہم پر یہ لطف کیا کہ خانہ کعبہ کو ایسی جگہ پر بنایا کہ جہاں کوئی پرکشش مقام نہیں ہے، نہ کوئی نہریں ہیں، نہ کوئی درختوں کا جھنڈ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، بلکہ بالکل ایسی سنگریزے اور پہاڑ، وادیاں اور اس طرح کی کہ جہاں پر کوئی خوبصورت مناظر نہیں ہیں، اس جگہ پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، کیونکہ یہی رمز عبودیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذکر خدا کرنے والے غفلت آور مناظر سے دور رہیں تاکہ یاد خدا اور آخرت کو دلوں میں زندہ رکھیں۔ کعبہ اصل میں محافظ معاشر بشریت ہے۔ خانہ کعبہ محافظ ہے معاشر انسانی کا۔ یہ وہ گھر ہے جس نے جوڑ رکھا ہے سارے سماج کو، تمام سماج اور تمام معاشرہ، شرق و غرب کا، کرۂ ارض پر جتنے انسان بستے، دیکھیے ایک ہی گھر ہے جسے اللہ نے ساری دنیا انسانیت کے لیے بنایا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہ کعبۃ اللہ کو بیت الحرام بنایا گیا۔ کیوں؟ قیاما للناس والشہر الحرام والحدی والقلائد
ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے کعبہ کو، جو بیت الحرام ہے، اور محترم مہینوں کو، اور قربانی کے عام جانوروں کو، اور جن جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا ہے، سب کو لوگوں کے قیام و صلاح کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کی ہر شے سے باخبر ہے، اور وہ کائنات کی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس نے کعبے کو احترام کا مرکز قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مسلمان اپنی عبادتوں میں اسی کا رخ کرتے ہیں۔ نمازیں اسی کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے، یعنی خانہ کعبہ ہی ہے کہ جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خانہ کعبہ ایک ایسا مرکز ہے کہ تمام کام، تمام بڑی بڑی مناسبتیں، بڑی بڑی عبادتیں جس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت جو مسلسل پڑھی جانے والی نماز ہے، فجر میں نماز واجب ہے، ظہر میں نماز واجب ہو جاتی ہے، عصر میں نماز واجب ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء میں نماز واجب ہو جاتی ہے، اور یہ تمام نمازیں، چاہے جتنی نمازیں ہیں، ان نمازوں میں ممکن جتنا ہو سکے، اور واجب نمازوں میں تو واجب ہے کہ رخ خانہ کعبہ کی طرف، واجب نمازوں میں واجب ہے کہ انسان اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرے۔ جانور اسی رخ پر ذبح کیے جائیں، اور اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ذبح نہ کیا جائے تو پھر وہ ذبح نہیں شمار ہوگا، وہ گوشت مردار کا گوشت کہلائے گا۔ حد یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے، اور اس کے رخ پر بول و براز کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ رخ کر کے انسان جو ہے وہ فارغ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی پشت کر کے بول و براز کر سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں، پیشاب و پیخانہ کرنا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، یہ حرام قرار دیا گیا۔ یہ احکام ہیں، اور احکام میں کھل کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ رخ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی خانہ کعبہ کو پشت کر کے بول و براز کیا جا سکتا ہے۔ یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ عظمت ہے خانہ کعبہ کی، یہ حرمت ہے خانہ کعبہ کی، یہ احترام ہے خانہ حق کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رخ کی طرف دیکھ کر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ خانہ کعبہ محافظ معاشرے بشری ہے کہ اگر خانہ کعبہ نہ ہو تو معاشرہ بکھر جائے، بنی آدم ایک دوسرے سے دور ہو جائے، بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور تمام مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ آپ دیکھیے خانہ کعبہ ہی وہ جگہ ہے جہاں تمام کے تمام لوگ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس مقام پر سب کے سب جمع ہوتے ہیں۔ کعبہ بشریت کے لیے مرکز امن بھی ہے، یہ مقام امن ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ خانہ کعبہ کو مقام امن قرار دیا گیا ہے، اور اس پر قرآن کی آیتیں ہیں۔ لیکن ہم مبنا اس بات پر ہے کہ زیادہ تفصیل میں نہ جایا جائے، کیونکہ زیادہ تفصیل میں جانے سے ممکن ہے کہ عام لوگوں کو اس کا فائدہ نہ پہنچے، خواص ہی فائدہ اٹھائیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ضروری باتیں ہی لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ اس میں شک نہیں ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مقام امن قرار دیا ہے، مقام امن قرار دیا ہے، اور جتنے مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو حل مشکلات کے لیے ایسے مامن کی ضرورت گویا انسان کو محسوس ہوتی تھی جہاں اس کی ضرورتیں پوری ہوں اور اس کی مشکلات دور ہوں۔ اسی ضرورت کے احساس نے
اقوام متحدہ کو وجود میں لایا۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے کو جنم دیا جس احساس نے، اور اسلام نے پہلے ہی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اسلام کا اقوام متحدہ گویا خانہ کعبہ ہو، جہاں ساری دنیا کے انسان ایک مرکز پر جمع ہو، اور وہاں وحدت کا مظاہرہ ہو، اور وہاں اقوام ملل کے تمام مشکلات کا حل خانہ کعبہ کے پاس ڈھونڈا جائے، اور وہاں جمع ہو کر ہر درد مند کو دوا ملے، ہر مشکل کا حل ڈھونڈا جا سکے۔ اس مقام پر پہنچ کر حج کو جتنا بہتر بنایا جا سکتا، جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں لیکن بشر اس سے غفلت برتتا ہے، یہ ساری چیزیں نامعلوم ہونے کی وجہ سے، معرفت حج نہ ہونے کی وجہ سے انسان وہ فائدے نہیں اٹھاتا ہے جو فوائد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خانہ کعبہ کے پاس بلا کر بشریت کو تقسیم کیا ہے۔ بشر کی جھولی میں جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالی ہیں، بشر اس سے واقف نہیں ہے، انسان اس سے واقف نہیں ہے کہ کیا کیا فوائد ہیں خانہ کعبہ کے وجود سے، کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے گویا جو انسان کے مسائل کو حل کرنے میں مشکل کشا واقع ہو، مشکلات کو حل کر سکے۔ کیسا ہے وہ جو احساس اقوام متحدہ کو جنم دینے کا لوگوں کو محسوس ہوا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشریت کے لیے پہلے ہی سے اس کمی کو دور کرنے کے لیے گویا خانہ کعبہ کا تعارف کروایا کہ یہ وہ گھر ہے جو تمہارے لیے مامن ہے، تمہارے لیے مشکل کشا ہے۔ اسلام نے اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کو احترام و تقدس کے ساتھ امن کا مرکز قرار دیا ہے، دنیا جہاں کے مظلوموں اور ستم دیدہ انسانوں کے لیے پناہ گاہ قرار دی ہے۔ اس لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ جیتے جی، جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں جو امام حسن و امام حسین کو فرمائی ہے، اس میں آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی بیت ربکم، کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، ڈرو، اللہ سے ڈرو، دیکھو خانہ کعبہ کو ترک مت کرو، لا تترک، اور کہا کہ اللہ اللہ فی بیت ربکم، کہ بیت پروردگار کا خیال رکھو، اللہ کے گھر کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے جیتے جی کعبے کو ترک کر دو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر معاشر انسانی بکھر جائے گا۔ وَإِن تُرِكْ لَمْ تُنَاظَرُوا، پھر تم بکھر جاؤ گے اور تمہارا وجود باقی نہیں رہے گا، ورنہ تمہارے چین و سکون کا مرکز ختم ہو جائے گا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں تمہیں اطمینان نصیب ہو، جہاں تمہیں سکون نصیب ہو۔ وہ مقام امن، وہ مقام سکون، وہ مقام اطمینان، اور وہ مقام کہ جہاں بشریت کو سکون ملے، اطمینان ملے، راحت ملے، وہ جگہ خانہ کعبہ کی ہے، جو مقام امن ہے، جو وہ مقام ہے کہ جہاں پہنچ کر انسانوں کو اپنی کھوئی ہوئی دولت مل جاتی ہے، وہ نعمت مل جاتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔